سائمہ اپنی جوانی میں بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ وہ 50 سال کی عمر میں بھی اتنا ہی زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی جوانی موجود تھی اور جسم کا ہر زاویہ وقت کے ساتھ نمایاں ہو چکا تھا۔ اس کے شوہر کو فوت ہوئے 10 سال گزر چکے تھے اور گھر میں مرد کی موجودگی صرف خوابوں اور یادوں میں رہ گئی تھی۔ سائمہ کی ایک ہی بیٹی تھی۔ 1 سال پہلے اس کی شادی ہو چکی تھی اور سائمہ کے داماد کی بس کیا ہی بات تھی۔ اس کا خوبصورت اور لمبا جسم، خوبصورت آنکھیں کہ کوئی عورت دیکھے تو بس ساری رات کروٹیں بدلتی رہے۔ جب پہلی بار داماد شادی کے دن اپنی ساس کو ملا تو اس نے روایتی انداز میں سلام کیا تھا۔ اس نے کہا تھا، امی جان السلام علیکم۔ سائمہ کا دل جیسے ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا تھا۔ امی جان، دل نے کہا کہ یہ لفظ بہت اچھا تھا، لیکن داماد کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ شادی کے بعد یاسر اور سائمہ کی بیٹی نے اسی گھر کے اوپر والے پورشن میں اپنی رہائش اختیار کر لی۔ پہلے پہل سب کچھ نارمل تھا، لیکن رفتہ رفتہ کچھ نظروں نے رخ بدلنا شروع کر دیا۔ ایک دن سائمہ کی بیٹی بازار گئی اور سائمہ اکیلی نیچے کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ گرمی کا موسم تھا، پنکھا خراب تھا اور سفید قمیض اس کے جسم کے ساتھ چپک رہی تھی۔ اسی لمحے ایک دم اس کا داماد نیچے آیا۔ وہ اپنی ساس سے کہنے لگا، امی جان پانی مل جائے گا؟ ساس نے اسے حیران ہو کر دیکھا تھا اور اس کی نگاہ اپنے داماد کے جسم سے ٹکرائی تھی۔ اس کے بازو سے پسینہ بہہ رہا تھا اور سفید شرٹ بھیگی ہو رہی تھی۔ سائمہ نے ایک دم کہا، فریج سے نکال لو، میں مصروف ہوں۔ لیکن سائمہ کے دل میں جیسے کچھ بہک گیا تھا۔ جب داماد نے پانی پی لیا تو سائمہ کی نگاہ اس کے ہونٹوں پر لگ چکی تھی، وہی ہونٹ جو کبھی کسی نے اس شدت سے نہیں دیکھے تھے۔ دوسرے دن شام کو اس کی بیٹی اپنی دوست کے ہاں چلی گئی۔ سائمہ لان میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں پنکھا اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ اس کا داماد نیچے آیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ داماد اپنی ساس سے کہنے لگا، امی یہ پنکھا مجھے دے دیں، میں آپ کو ہوا کرتا ہوں۔ داماد نے بہت نرمی سے کہا تھا۔ داماد کی بات سن کر اس کی ساس کہنے لگی، تو بھی میری بیٹی کی طرح بہت میٹھا ہے۔ داماد نے پنکھے سے ہوا کرنا شروع کی۔ ہر جھونکا، ہر ہوا کا ٹکراؤ ساس کے وجود پر بجلی کی طرح لگ رہا تھا۔ داماد کہنے لگا، امی جان کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ میری عمر کی ہوتی تو۔ سائمہ نے فوراً اس کی بات کو ٹوکا، کہنے لگی، بدتمیز چپ کرو، تیری زبان کاٹ دوں گی۔ مگر اندر سے اس کی زبان سے کچھ اور نظروں سے کچھ اور نکل رہا تھا۔ اسی رات سائمہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی کے ساتھ کسی تاریک کمرے میں ہے اور وہ چہرہ اس کے داماد کا تھا۔ وہ صبح اٹھی تو شرم سے زمین میں گڑ رہی تھی، مگر جب اس کا داماد ملا تو اس کی آنکھوں میں کوئی معذرت نہیں تھی، صرف ایک خفیہ مسکراہٹ تھی۔ سائمہ نے اسی وقت جان لیا تھا کہ یہ کھیل اب شروع ہو چکا ہے۔ بے قراری کی آگ کا یہ کھیل اب شاید ختم نہیں ہوگا۔